بات ہو رہی تھی عقل کی اور محبت کی، تو ذرا اس پر غور کیجئے کہ جو فرشتے ہیں ان کے پاس عقل ہے، علم ہے، اور اختیار نہیں ہے۔ جو انسان ہے اس کے پاس عقل ہے اور اختیار ہے، جن کے پاس بھی عقل ہے اور اختیار ہے۔ یہ ساری آزمائش جو ہے یہ اس عقل اور اس اختیار کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ انسان اور جن کو میں نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ اور یہ آزمائش اس سے کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان دونوں کو اللہ نے عقل دی اور اختیار دیا۔ اور یہ آزمائش فرشتوں سے کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کے پاس عقل تو ہے پر اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جتنا کھیل تماشا ہے، یہ جتنی بحث ہے، یہ سب عقل کی وجہ سے ہے، اختیار کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنی آزمائش ہے یہ عقل اور اختیار کی وجہ سے ہے۔ اگر صرف محبت کا معاملہ ہوتا، عقل اور اختیار نہ ہوتی، تو سارے انسانی فرشتے ہوتے۔ تو بہرحال ایک بات تھی کہ حدیث میں آیا کہ محبت کے لیے کائناتوں کو پیدا فرمایا، اور آیت میں آیا کہ انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان میں ٹکراؤ ہے، تو پھر یہ ٹکراؤ کیسے ختم ہوگا؟ تو تطبیق یہ کی جائے گی کہ انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور کائناتوں کو محبت کے لیے پیدا فرمایا، اس کی تطبیق یہ کہ وہ محبت سے عبادت کرے، وہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اخلاص سے عبادت کرے۔ محبت کا مقام بہت بڑا ہے۔ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، علم والے ہیں، عقل والے ہیں، پر ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ماننے دے رہی؟ یہ عقل ہے جو دلیل مانگ رہی ہے، لاجک مانگ رہی ہے۔ اور میں پھر بات کر رہا ہوں بار بار کہ پورا کا پورا قرآن دلیل ہے، لاجک ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نصیحت ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ کون سی چیز نہیں ماننے دے رہی؟ یہ عقل کا کھیل تماشا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقام تو محبت کا بڑا ہے، بہرحال عقل کی بھی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سے عرض ہے کہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اب ایک اور بات واقعہ معراج کے حوالے سے، کہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آج بھی اعتراض ہوتا ہے، اور صرف یہ کافر نہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اور وہ روایتیں پیش کرتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ جب واقعہ معراج پر پوری بات ہوگی تفصیل سے تو انشاءاللہ آیات بھی پڑھی جائیں گی، احادیث بھی، اور وہ احادیث بھی پڑھی جائیں گی جس میں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان احادیث کا حوالہ دے کے کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، آپ خواب میں گئے تھے معراج پر، جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ خواب میں معراج ہوئی تھی، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ پھر آپ نے چہرے کی 2 آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ میں اس اعتراض کا جواب مختصر طور پر بس اتنا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر کفار کو اعتراض کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تھا، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر میں یہ خواب اٹھ کر بیان کروں، پورے علاقے کو جمع کر لوں اور ان کو اٹھ کر یہ خواب بیان کروں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں رات کو امریکہ گیا، کینیڈا گیا، یورپ گیا، پوری دنیا کی سیر کی، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کہیں گے خواب ہے، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کیا اعتراض کی بات ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پر اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ یہ جو میں امریکہ گیا، یورپ گیا یا پوری دنیا کی سیر کی ہے، یہ میرے جسم کے ساتھ کی ہے، تو اب اعتراض پیدا ہوگا، اب وہ دلیل مانگیں گے۔ تو اگر واقعہ معراج خواب میں ہوا تھا اور حضور نے وہ خواب سنایا تھا، تو پھر کفار کو کیا اعتراض کرنے کی ضرورت تھی اور کیوں دلیل مانگی تھی انہوں نے؟
اور پھر کیا ضرورت تھی ان مسلمانوں کو کہ وہ مرتد ہو گئے؟ تھا تو خواب، خواب میں تو کچھ بھی ہو جاتا، سارے خاموش ہو جاتے۔ تو یہ بہت اسٹرانگ دلیل ہے کہ یہ خواب میں نہیں تھا، یہ جسم کے ساتھ تھا، اور انشاءاللہ اس کو آیات سے بھی ثابت کریں گے اور صحیح احادیث سے بھی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، انک سمیع الدعا۔